اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ایک انسان کی زندگی میں کبھی تکلیفوں، غموں، مصیبتوں اور اندھوؤں کا سایہ ہوتا ہے، تو کبھی راحت، سکون، چین اور خوشی کا دور دورہ، کبھی خوشحالی تو کبھی بدحالی، کبھی آسودگی تو کبھی فرسودگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتی ہے۔ مین ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا غموں اور خوشیوں کا مجموعہ ہے۔ واٹ از لائف؟ لائف از اے کلیکشن آف جوائز اینڈ ساروز۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں آپ کی ہر خواہش پوری ہو، آپ کا میرے دماغ میں، میرے دل میں جو خواہش آ رہی ہے وہ پوری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لا تجری الریاح بما لا تشتہی السفن۔ کشتی کو بھی تو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی باد مخالف سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ تمام خواہشات پوری ہونے کی جگہ وہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ آخرت ہے، جہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تم مانگو گے، جس چیز کی خواہش تمہارے دل میں ابھرے گی، اللہ جل شان اس کو اسی وقت پورا فرما دیں گے۔ اس دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ آخرت میں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ وہاں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے ایک مومن آدمی پر جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کے سامنے ہوتی ہے یہ بات کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ خیر برآمد کریں گے، اس مصیبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، اس مصیبت کے بدلے میں میں قرب الی اللہ کے درجات طے کروں گا۔ اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں نا امیدی، یاس، قنوطیت، فرسٹریشن کے تاریک بادلوں کے بجائے ہمیشہ امید کی کرن روشن رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں رجائیت کے جگنو چمکتے رہتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر تاریک رات کے بعد صبح بھی طلوع ہوتی ہے، خزاں کے بعد بہار بھی آئے گی، تلخ کامیوں اور ناکامیوں کے بعد کامیابیوں کے جھنڈے بھی فراٹے ماریں گے، اور یہ کالی گھٹائیں، کالے بادل ایک دن یہ چھٹ جائیں گے اور نیل گوں آسماں بھی نظر آئیں گے، کبھی مرجھاتا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو کفار ہیں، جب ان پر مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے تو ہچکچاتے ہیں، ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں، پیشانی پر مایوسی اور اداسی کی سلوٹیں اگاتی ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ سے دور گمان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب کے اندر حسن و جمال، سامان عیش و تر، دست افشانیاں، سیاہ مستیوں، پاکوبیوں کے باوجود شراب پیا، زنا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس سب کے باوجود آج اگر آپ مغربی ممالک کے اندر سوسائڈ ریٹ چیک کریں، آپ گوگل کر لیں آپ سوسائڈ ریٹ کا کہ خودکشی کن ممالک میں زیادہ ہے، تو آپ کو مغربی ممالک سب سے آگے نظر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حق نہیں ہے، ان کے پاس حیات طیبہ کے رہنما اصول نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم کن چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے اور حدیث کن چیزوں کی تعلیم دے رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سار کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آج تک ان کو معلوم نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مغربی معاشرہ آج خوشی کی تلاش میں انتہائی زیادہ ناخوشی میں گزر رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے آئندہ کی سیریز میں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ مایوسی ہے کیا، اس کے شرعی اسباب کیا ہیں، اس کے طبی اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور مایوسی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا قباحت ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں، اور بالخصوص آخری بیماری خودکشی، قرآن و سنت میں اس کی کیا قباحت ہے۔ نیو یارک کی ماہر نفسیات ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے کہا تھا کہ جس سوسائٹی اور جس کنٹری کے اندر مذہبی سماج ہے، وہاں پر خودکشی کا ریٹ سب سے کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب انسان کو خودکشی سے دور کرتا ہے، مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔